انہیں یہ شاید اللہ تعالیٰ نے احساس ہی نہیں دلانا تھا کہ بھئی اس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کرو، آپ نے واقعی نہیں کہا تھا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کرو تو میں نے کیا. تو بڑا مزہ آنے لگ جاتا ہے. پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ اب ان کی کب سائلنٹ وار سٹارٹ ہوتی ہے، اب ان کا میوٹ بٹن کب آن ہوتا ہے. ایک تو ہم بٹن کے ساتھ بلاک کرتے ہیں نا، ایک دماغی مار کے ساتھ لوگ میری پیاریوں آج کل بلاک کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا بہترین انداز میں دیکھ رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا بھائی، کسی نے نہیں کہا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں کہا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو ہم نے کیا. اب تو مجھے جواب دو، اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین. جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے، جو کہ میریکل آف ربیع الاول ہے. میں کوشش کروں گی کہ اس ماہ کی جتنی میریکل سٹوریاں مجھے جو ہے ریسیو ہوئی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکوں. میری پیاریاں جو کچھ ان بہنوں نے پڑھا ہے، میری پیاریاں بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے سال میری ان پیاریوں کے دل کی دعائیں بھی قبول کرے جو بھی منتظر ہیں. جلدی سے آمین بولے، آمین ثم آمین. انشاءاللہ اللہ پاک اس سال کے اینڈ ہونے سے پہلے میری سب پیاریوں کے دل کی دعائیں قبول کر لیں اور سب کے لیے معجزات ہو جائیں. تو ثم آمین. اور بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں ان بہن نے استغفر اللہ، درود ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزہ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور سیکنڈلی میری پیاریوں، آج کی جو ہماری ویڈیو میں ہمارا سیشن ہے نا، وہ سیشن کسی اور سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ میرے سے ریلیٹڈ ہے. میری کافی ساری پیاریاں جو ہیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ قرت آپی، اکیلے بھی رہنا اور خوش بھی رہنا، یہ آپ کے اندر فن کہاں سے آیا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو میری پیاریوں آج جو ہے اس سے متعلق کچھ بات کریں گے اور میں بتاؤں گی کہ اکیلے بھی رہیں اور خوش بھی رہیں، اپنی کمپنی کو خود کیسے انجوائے کریں. سفر مشکل تھا، آسان نہیں تھا، لیکن اس سفر میں آپ لوگ میرے ساتھ رہے ہیں 5 سال. ماشاءاللہ. اور کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، ایک اچھا خاصا سفر ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو جو میری پیاریاں مجھے جانتی ہیں، جنہیں میری ایک ایک بات کا پتہ ہے، جنہیں ہر جرنی کہہ رہے چھوٹی سے چھوٹی بات، خوشی غم، ہر طریقے کی میں نے ہر طرح کی بات اپنی پیاریوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی، لیکن جتنا کر سکتی ہوں ہر چیز بتانے کی کوشش کی ہے. تو آج کچھ اپنی باتیں اپنے سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اگر کوئی بھی میری پیاری بہن اکیلے پن سے گھبراتی ہے، ڈر جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے، یا زندگی میں اونچ نیچ، کبھی کبھار ہمارے ارد گرد بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن یا تو انہوں نے ہمیں اکیلا کر دیا ہوتا ہے یا ہم اس چیز کو سمجھ آتے ہیں کہ نہیں، اکیلے رہنے میں ہی بہتری ہے، اکیلے رہنے میں ہی عزت ہے، اکیلے رہنے میں ہی خوشی ہے. سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ آج ہم بات کریں گے. اور میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. پہلے میری پیاریوں، اگر میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر میں آج کے یہاں سے سیشن کو سٹارٹ کروں، کہ اکثر میری پیاریاں بھی کہتی ہیں کہ قرت آپی، ہم اس طرح کے مضبوط نہیں بن پا رہے جس طرح کی آپ ہیں. قرت آپی، ہمیں یہ بتائیں کہ روحانیت پر، یعنی کہ اسپرچویلٹی پر، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے پر اس سفر کا آغاز ہم کیسے کریں، اپنی زندگی میں یہ چیزیں کیسے لے کر آئیں جو آپ اپنی زندگی کے کس کس موڑ سے گزر کر یہاں تک آئی ہیں. تو میں انہیں کہوں گی، اس بات کا جواب دوں گی، اکیلا رہنا آپ کو خوش رکھتا ہے. تو اگر میری پیاریوں، اگر میں آپ سے کہوں، ہر انسان اپنی زندگی کی جنگیں اکیلا ہی لڑ رہا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، توکل تھا اللہ تعالیٰ پر. حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، توکل تھا اللہ پاک پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، یقین اور توکل تھا اللہ پاک پر. حضرت یحییٰ علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے، لائف کے ایسے ٹائم پہ تھے جب سب کچھ لگتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. حضرت یونس علیہ السلام، کتنا توکل، اندھیروں میں روشنیوں کی دعائیں کی جا رہی ہیں، اندھیروں میں اللہ پاک کی مدد مانگی جا رہی ہے، اکیلے تھے نا. شاید اس سے بھی سون
کہیں زیادہ اگزامپلس قرآن پاک ہمیں دیتا ہے کہ اکیلے رہو، مضبوط رہو، اور چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے، تنہا، میں کہتی ہوں بہت زبردست ایک میں کہوں گی کہ آپ کو ایسی ہمت دینے والی یہ باتیں ہیں نا میری پیاریوں، کہ آپ پھر تنہائی سے نہیں ڈرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو پریچ کیا، سب کو تبلیغ دی، سب کو بتایا، اکیلے اکیلے ہر چیز کا مقابلہ انہوں نے بھی اکیلے کیا. تو جب ہمارا دین اسلام بہت ہی خوبصورت جو ہمارا دین ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اکیلے رہنا ہے اور مضبوط رہنا ہے، سوائے اللہ پاک کی ذات کے کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی، کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میں نے اس سال سیکھی ہے. پہلے تو چلے کافی کچھ زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ 2025 یہ جو ایئر ہے میری زندگی کا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں نا، تو یہ آپ کی ایک خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کسی کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس انسان سے یا جن کے ساتھ آپ نے اچھا کیا آپ ان کے ساتھ امید لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کے کام آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے. مجھے ایک بہت پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ کرت تم نے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھنا کبھی، اور جو تم نے کیا یا جو بھی تم کرتی ہو نا بس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرو. تو یہ بات بڑی پیاری ہے میری پیاریوں. اس دن کے بعد مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ آگے سے انکار ہی سننے کو ملے گا، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا چیک کر لیتی ہوں کہ ٹھیک ہے پھر ایک بار انکار سن لوں تو زیادہ تسلی ہو جائے گی. لیکن پھر میں یہ بات سوچتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میں بھی توفیق نہیں دے رہے ہوں گے. اگر آپ کو کسی کی ہیلپ کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو بڑھ چڑھ کر کریں، جلدی جلدی کریں، ضرور کریں. لیکن اگر دوسرے انسان کو توفیق نہیں مل رہی نا تو اس میں میری طرح بار بار انکار نہ سنے. ہاں یہ کہ خود کو تسلی دے دیا کریں، اور پتا ہوتا ہے آپ کو کہ آگے سے انکار ہی سننے کو ملے گا، لیکن کوئی نہیں، وقت ہے، وقت سب کا بدلتا ہے. دنیا ہے، دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہی کے سامنے آپ رہیں، مضبوط بھی رہیں، اکیلے بھی رہیں اور خوش بھی رہیں. باقی میری پیاریوں، زندگی میں جو رشتے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے، آپ کے کچھ ایسے لوگ جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. میرے بہن بھائی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات میں کہتی ہوں اس طرح فیل کرتے ہیں. کبھی کبھی تو میں ہو جاتی ہوں کہ مت کیا کرو یار، اب چلنے دیا کرو اکیلے، اس طرح مت ایک دم سے پریشان ہوا کرو. لیکن نہیں، بس وہ خیال ہے، وہ پیار ہے، وہ احساس ہے. بھائی جو ابھی آج کل ذرا گیم ہے کہیں آؤٹ آف کنٹری وغیرہ، تو وہ وہاں سے فون کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ سب ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ ابھی کیا کیا، اچھا صبح کیا کیا، اچھا کب گئی، اچھا کب آئی. پھر میں اکثر کہتی ہوں بھائی آپ کیا ہے، بھائی آپ اپنا کام کر رہے ہو، آپ اپنے اس سے مطلب بزنس سے ریلیٹڈ آپ گئے ہوئے ہو، آپ میری فکر کری جا رہے ہو، یا نینو کا پوچھتے رہیں گے بار بار، نینو ٹھیک ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا کر رہا تھا، اچھا کیا پڑھا آج، ٹیوشن پڑھا، اسپارہ پڑھا. تو وہ ساری چیزیں، تو یہ بھی محبت کرنے والے رشتے ہیں، ان کے بغیر آپ کچھ نہیں ہوتے ہیں. بہنیں ہیں، میں اپنی بہنوں کی بات کروں، جتنی تعریف کروں وہ شاید میرے خیال سے شاید ورڈز میں کم ہے. میں کہتی ہوں میری ماں کے بعد مجھے اگر سنبھالا ہے تو میری دونوں بہنوں نے. اتنا پیار، اتنی محبت، شاید میں اس طرح ان کے لیے کبھی کچھ کر نہیں پاتی ہوں، لیکن جتنا وہ کرتی ہیں ہر جگہ پر، مطلب وہ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، کہیں مجھے ضرورت پڑے پہلے وہ قدم بڑھاتی ہیں کہ نہیں ہم ساتھ چلیں گے، ہم کریں گے، ہم ہیں نا. اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی ہیں، کبھی بھی انہوں نے کسی بھی چیز میں ناانصافی نہیں کی. ہمیشہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اگر انہیں کہوں بھی نا کہ نہیں اب آپ کے بچے آپ ان کو دیکھیں، لیکن نہیں، انہوں نے ہر چیز میں مجھے پریفر کرتی ہیں اس طرح سے، ہر لحاظ سے. تو یہ رشتے آپ کو بہت مضبوط بھی کرتے ہیں، لیکن چلنا اپنے اکیلے ہے. کچھ راتیں ایسی آتی ہیں زندگی کی کہ جس میں آپ ہوتے ہیں، اکثر آپ کا جانی ماز ہوتا ہے اور اکثر آپ کا تکیہ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے. رونا کس بات پر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں تھے اور کہاں آ گئے، کس جگہ پر آپ نے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے تو کہا جاتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گی. اللہ تعالیٰ میں یقین کریں میری پیاریوں، میرے ادھر انسٹاگرام کی یہ جو میموری ہے میسیجز میں، ڈی ایم میں فل ہوئی ہوتی ہے. میں ریل اپلوڈ کروں تو اس پہ کامنٹس کی لمٹ آ جاتی ہے کہ بھئی بس اتنے کامنٹ ہے، اس کے بعد بند کر دیں یا اس کو کلیئر کریں.
ٹھیک ہے، اتنا پیار آپ لوگ دے رہے ہوتے ہو. شاید میں تو شاید آئی تھنک کچھ بھی اس طرح سے کچھ بھی نہیں آتا میری پیاری. میں بار بار کہتی ہوں کہ میں سیکھ رہی ہوں، لیکن جتنا پیار آپ لوگ دیتے ہو پتہ نہیں. ابھی وہی بات ہے میری پیاری، جب بھی میں اپنے سے ریلیٹڈ کو شیئر کرتی ہوں میں پتہ نہیں اندر سے اتنا ایموشنل کیوں فیل کرتی ہوں. تو اگر میں کچھ آپ لوگوں کو یہ باتیں جو بتا رہی ہوں ان کو پلیز نوٹ کریں، یہ زندگی میں بہت کام آتی ہیں. نماز کو کبھی بھی زندگی میں قضا نہ کریں. گاڑی میں ہے، باہر گئے میں، کہیں پر بھی ہے، نماز پڑھیں. کچھ تسبیحات میری پیاریوں جو تنہائی کے وقت میں اکثر کرتی ہوں، جو آپ کو مضبوط بنائیں گی، جو آپ کی آنے والی لائف میں آپ کو مضبوط بنائیں گی. کیونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ بہن بھائی ہوں، آپ کا ہسبینڈ ہو، آپ کے ریلیٹیوز ہوں، آپ کے ان لاز ہوں، آپ کی فیملی ہو، کوئی بھی ہو، آپ ہیں ایک ہی پرسنالٹی، آپ ایک ہی انسان ہیں، اور وہی انسان ہے جو خود کے ساتھ خوش رہے. تسبیحات کو نوٹ کیجئے گا، جس میں سے سب سے پہلے 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ، سیکنڈ تسبیح الحمدللہ، تھرڈ تسبیح سبحان اللہ، اینڈ فورتھ ون از اللہ اکبر. روزانہ آفٹر نماز فجر آپ پڑھیں. آپ دیکھیے گا آپ اتنے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنی تنہائی سے، آپ کو لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے شاید ایک سفوکیشن فیل ہو، لیکن تنہائی میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اچھا، ایک ٹائم اور بھی آتا ہے میری زندگی میں، اکثر یہ ٹائم آتا ہے کہ جب میرے ارد گرد کچھ بہت لوگ ایسے ہوں نا میری پیاری، اللہ تعالیٰ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں رہنے دیتے اس طرح سے بیچ میں ان لوگوں کے. یا تو انہیں میرے سے دور کر دیتے ہیں یا مجھے ان سے دور کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے پیاری سننے کو بہت کچھ ملتا ہے. اگر میں کچھ آپ کو بڑی سچی سچی کھری کھری باتیں بتاؤں، ایک ٹائم پہ تو مجھے بڑے قریبی لوگوں نے یہ بھی بولا کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، اس کے ساتھ مطلب بڑا مشکل ہے، مطلب اس طرح سے نا کہ کوئی بات چیت کر سکے یا اس طرح سے. انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک طاقت موجود ہے. جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا جب ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نہ کہ اور مخلوقات سے بلکہ دنیاوی مخلوقات سے بھی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے سے دور کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم بھی ہوتا ہے جب آپ کو زندگی میں تنہائی ملے، آپ کے ہاتھ میں نہ موبائل فون ہو، نہ آپ کو ٹی وی کی ضرورت ہو، آپ ہو اللہ تعالیٰ ہو. کتنی پیاری فیلنگ ہے، کتنی ہی پیاری فیلنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے. قرآن پاک کی تلاوت جو دل کو سکون دیتی ہے، یہ آپ کی روح کا سکون ہے. قرآن پاک آپ کی روح کا سکون ہے، اور جب آپ کی روح سکون میں ہوگی تو آپ اپنی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا انر مطمئن ہے. جب آپ کا انر مطمئن ہوگا تو وہی چیز آپ کے چہرے پر آئے گی. جب آپ کے چہرے پر آئے گی تو آپ شکر گزاری کی طرف جائیں گے. روزانہ رات کو سونے سے پہلے میں بار بار کہتی ہوں، اب تو شاید آپ لوگوں کو بھی یہ بات یاد ہو گئی ہو کہ کوئی سی بھی دن میں ایسی 3 چیزیں جن پر آپ شکر ادا کیجئے، اپنی ڈائری میں لکھ کر سوئیں. انسان کو اندر سے اتنا مضبوط کرتی ہے شکر گزاری کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خاموشی اور تنہائی میں عبادت جو ہے، جو آپ کو سکون مل سکتا ہے، وہ کہیں نہیں مل سکتا. بہت پیارا واقعہ یاد آیا. اب تو کافی ٹائم ہو گیا لیکن یہ بات ابھی تک ذہن میں ہے. میری پیاری مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر جب میں تہجد پڑھی ہوں تو ہلکا سا آسمان نظر آ رہا ہو، یا کہیں مجھے اگر ایسا ٹائم مل جائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کرے، تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں نا مطلب آسمان کو دیکھتے ہوئے تہجد پڑھ لوں یا اس طرح سے. تو میں کہیں پر تھی تو میں نے اسی طرح تہجد ادا کی، تو انہوں نے کہا یہ کون سی عبادت ہے جو آسمان کے نیچے بیٹھ کر ہو رہی تھی، اور یہ کیا طریقہ تھا، مطلب یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی نا، یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی. تو مجھے بہت ہنسی آئی، بہت ہنسی آئی. میں نے کہا کتنی مطلب مزے کی بات ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں اتنا مطلب نیگیٹو بھی سوچا، برا بھی سوچا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ میرے پاس آ گئی ہیں. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ میرے پیچھے ایسی اور مزید باتیں بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن لوگ بہت گھبراتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل اپنی ایک اسپرچول انرجیز میں ہوتے ہیں نا، اور آپ کو اچھا لگتا ہے عبادت کرنا رات کو اٹھ کر، یا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں،
تو اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے پاس کافی بچیاں آتی ہیں تو کہتی قرت آپی ہمیں ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے نا تم لوگ اس طرح مطلب مت پڑھا کرو تہجد، اور ان میرڈ بچیاں جو ہیں وہ تہجد نہیں پڑھتی. تو میں نے انہیں کہا بیٹا کہیں پہ لکھا ہے کہ ان میرڈ بچی نے تہجد نہیں پڑھنی؟ تو وہ بھی خاموش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں ہم نے تو نہیں، مطلب اس طرح پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں. وہ اس لیے شاید کہتے ہیں کہ اکثر بچیاں رات میں اٹھتی ہیں تو گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں. اکثر انسان اپنا سایہ دیکھ کر بھی ڈر جاتا ہے، لیکن وہ بھی فوبیاز ہوتے ہیں، اس پہ بھی ورک کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا خوف آتا ہے تنہائی سے تو تنہائی میں بیٹھ کر خود سے بات کرنا، گفتگو کرنا، اپنے آپ کو سکون دینا، اپنے آپ کو ٹیپ کرنا کہ بھئی تو کر گئی ہے، تو نے کر لیا ہو گیا، وقت تھا گزر گیا، تم سٹرونگ ہو. تم کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کر سکتی، بلکہ ان لوگوں کے سامنے خود کو ایسا پریٹینڈ کیا کریں، یا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو واقع میں حقیقت میں اتنا مطمئن اور سکون آپ کو دیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار آپ کے چہرے پر تو سکون ہے، آپ مطمئن ہے بڑی، مطلب. اور لوگ جو آپ کو کہیں نہ کہیں نیچے گرانا چاہیں وہ پھر سن کر حیران ہو کہ بھئی اس کو تو تھرڈ پرسن یہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے شاید یہ پتہ نہیں انسیکیور نہ ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، یہ تنہائی کا شکار نہ ہو جائے، لیکن اس نے تو تنہائی میں خود کو نکھار لیا. تنہائی کی مثال دی جائے، ایسا بنائے خود کو. اکیلا پن ایک نعمت بھی ہو سکتا ہے اگر آپ عبادت میں گزاریں. انسان کی تنہائی بہت پاک ہونی چاہیے، بہت پاک ہونی چاہیے. اصل جو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ویسے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تنہائی میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی کس حد تک، کس نوعیت کا اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو صاف رکھتا ہے یا رکھتی ہے. اصل بات یہ ہے غور و فکر اور اصلاح آپ کا اپنا ایک دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. میں بھی میری اردو میری پیاری اچھے سے میں نے بولا ہو، بڑا کچھ اسٹرانگلی میں نے بات کی ہے. اگر میں کہوں میڈیٹیشن کریں روزانہ 10 سے 15 منٹ، آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کا نام اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس کو اپنی آنکھیں بند کر کے اس پہ فوکس کریں، اللہ ہو کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ بولتے ہوئے سانس اندر لے کر جائیں، ہو جب آپ بولیں تو کھینچ کر اس کو باہر کی طرف لے کر آئیں. اگر میں آپ سے کہوں تو اپنے اندر کی جو بھی پرابلمز ہیں ان پر ورک کریں. یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے اندر کی ایک کہہ لیں کہ صفائی کو، اپنے آپ کے اندر کا معاملے کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دل پاک ہونا چاہیے، دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ پاک موجود ہے آپ کے دل میں. تو اپنی تنہائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر بھی فوکس کریں، اپنی کمزوریوں اور خوبیوں کو جانیے. کسی اور کے ساتھ سچ نہ بولیں، اپنی ذات کے ساتھ سچ ضرور بولیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، آپ خود کے لیے کیا فیل کر رہے ہیں. کوئی اگر آپ کو کہہ رہے نا تو مجھے خوش نظر نہیں آ رہی، تم اس طرح ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ خود بیٹھ کر سوچیں اپنا نام لے کر کہ کرت واقعی کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے، کرت کہیں نہ کہیں تم پریشان ہو، کرت کوئی ایسی بات ہے. تو جب اندر سے جواب آئے گا نا بالکل بھی نہیں، الحمدللہ میں جس حال میں ہوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، کہاں تھے کہاں آ گئے. جب وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا، سب بہترین ہو جائے گا. اللہ پاک ہے نا تو سارے جواب آپ کو مل جائیں گے جب آپ خود کے ساتھ سچ بولیں گے. اپنی کمزوریوں پر ورک کریں. سادہ زندگی آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ خوش رہیں گے تو یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. تو ہم نے اس چیز کو اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں 2025 اس بار ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ انشاءاللہ اگلا سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دکھائیں خوشیوں کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ، تو ہم اپنی زندگی میں ان پازیٹیو چیزوں کو، ان پازیٹیو انرجیز کو شامل کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے چہرے پر بھی مسکراہٹ رہے گی.
یہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں. کوشش کر کر دیکھیں, آپ یقین کریں آپ اتنے مطمئن ہو جائیں گے, آپ کو کسی کریم کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے فیس پر ایک الگ سا گلو ہوگا. کسی کی مدد کریں, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ کسی کی مدد ضرور کیا کریں, لیکن ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی کہ وہ آپ کی بھی مدد کرے گا. اگر اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا ہے, آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ اس کے پاس اگر چکن کڑھائی کا باؤل پڑا ہے تو وہ آپ کو بھی ڈال کر دے گا. یا تو مے بی اس نے اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا جو آپ نے اس کے لیے کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے ڈال کر دیا, میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ ڈال کر دو. دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن وہ نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرانی تھی. وہ ٹائم وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس طریقے سے گزارنا تھا. وہ آپ کو تھینکفل نہیں ہے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے ان کی پلیٹ میں کھانا ڈلوانا تھا, اور انہیں یہ شاید اللہ تعالیٰ نے احساس ہی نہیں دلانا تھا کہ بھئی اس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کرو, آپ نے واقعی نہیں کہا تھا کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کرو تو میں نے کیا. چیزیں جب آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو ایک ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر وہ چلی گئی یا وہ چلا گیا تو کیا ہو جائے گا. پھر آپ انتظار میں ہوتے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں بھئی آپ کا میوٹ بٹن آن ہوتا ہے ان کا, بڑا مزہ آنے لگ جاتا ہے. پھر آپ انتظار کرتے ہیں کہ اب ان کی کب سائلنٹ وار سٹارٹ ہوتی ہے, اب ان کا میوٹ بٹن کب آن ہوتا ہے. ایک تو ہم بٹن کے ساتھ بلاک کرتے ہیں نا, ایک دماغی مار کے ساتھ لوگ میری پیاریوں آج کل بلاک کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا بہترین انداز میں دیکھ رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا بھائی, کسی نے نہیں کہا, ہم اس چیز کو مانتے ہیں, ہمیں کسی نے نہیں کہا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو ہم نے کیا. اب تو مجھے جواب دو, اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میری پیاری شاید بہت کم ہے جو میں آپ کو ظاہر شارٹ کر کر بتا رہی ہوں کہ تنہائی کو آپ کیسے مزیدار طریقے سے اور اچھے سے آپ گزار سکتے ہیں. تنہائی میں آپ کو کتنا کچھ مل سکتا ہے, کتنا سکون مل سکتا ہے. تو کبھی بھی اس طرح پریشان نہ ہو, اکیلے رہیں. وہ کہتے ہیں نا جھنڈ میں تو وہ لوگ رہتے ہیں میری پیاریوں, یا گیدرنگز میں تو وہ لوگ رہتے ہیں جو شاید لوگوں کی نظر میں ان ہونا چاہتے ہیں. تو جب آپ اکیلے ہیں نا تو پھر اللہ پاک کی نظر صرف آپ پر ہے, سب پر نہیں ہے. گیدرنگ میں جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا میری پیاریوں ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں. تو کوئی انسان اس دنیا سے کچھ لے کر نہیں جائے گا سوائے اس کے اعمال کے, کسی چیز نے ساتھ نہیں جانا. بعد نماز فجر تلاوت کریں, دل کو سکون ملتا ہے. تھوڑی دیر شام کو باہر نکل جایا کریں, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا کریں, استغفار پڑھ لیا کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کا جائزہ لیا کریں کہ کیا کیا سارا دن, کیا ہوا, کہاں تھے, کہاں سے کہاں پہنچے, تھوڑا سا دیکھ لیا کریں. تو بہت مزہ آئے گا, بہت مزہ آئے گا. ہوپ سو میری پیاریوں آج کا سیشن بڑے مزے کا ہوا ہوگا, اور باتیں بھی بڑی دل کی ہیں. کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں, بتانا بھی بہت کچھ چاہتی ہوں, لیکن پھر وہی بات ہے, میں کہتی ہوں بس ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو جائے, کیونکہ میری کل سٹوریز بھی ہوتی ہیں. اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ الحمدللہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میری پیاریاں نا اب سیکھ رہی ہیں, کچھ سیکھتی ہیں. مطلب میری کل سٹوریز میں نہ کہ میری کل سٹوریز ہمت دیتی ہیں, بلکہ میری پیاریاں آ کر ایک کلاس لے کر جاتی ہیں, اور وہ کلاس اتنی کوئی ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے. اتنی میری پیاریاں مجھے جو دعائیں دے رہی ہوتی قرت آپی, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ساری باتیں نا میری پیاریوں, بس کہہ لو کہ بس سکون مل جاتا ہے, ٹھنڈ پہ جاتی ہے میری پیاریوں, میرے کلیجے میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے. خیر میری پیاریوں, میرا پنجابی زون جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا, اور بات یہیں پر ہم آج کے سیشن کو وائنڈ اپ کریں گے کہ خود سے باتیں کرنا, خود کو پسند کرنا. اللہ پاک اتنے پیارے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا بنایا, اس بات پر شکر ادا کرنا. زندگی کی جو بھی نعمتیں ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, اس کو سوچ سمجھ کر شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ پاک سے مانگتے ہوئے, شکرانہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہوئے, بس ہر وقت چھوٹی سے چھوٹی چیز میری پیاریوں, ایون دو کہ یہ بتانے کی بات پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں تو اگر مائکرو ویو میں کھانا بھی گرم کرتی ہوں نا, تو میں پتہ نہیں کتنی بار پورے کچن میں اللہ میں سے راؤنڈ لگاتے ہوئے تھینک یو شکریہ بولتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میں کتنا شکر ہے, کھانے کی کتنی سہولت ہے, اب گرم کر لیتے ہیں. تو یہ بڑے مزے کی میری پیاری چیزیں ہیں جو اکثر مجھے حسنین کہتا ہے مما کس سے بات کر رہی تھی, تو میں کہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی. تو وہی بات ہے, وہ کہتا ہے مما آپ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات تیرا یقین کرو, میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا عادت اس میں بھی ہے.
तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें और यही कहूँगी, बस ज़िंदगी है, खुशी से जिएँ, तन्हाई में कोई मिले ना मिले, अल्लाह पाक ज़रूर मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं और अल्लाह पाक से बस बातें किया करें। पूछ रही थी कि किरत आपी आपके जो है स्लॉट्स कब ओपन होंगे, आप इंस्टा पर कब स्टोरी पोस्ट करेंगी, कब बताएंगी क्या स्लॉट ओपन है। तो मेरी प्यारियों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगर कहूँ तो मिड ऑफ सितंबर इंशाल्लाह, या मे बी स्टार्ट ऑफ सितंबर, जब भी हुआ तो मैं आपको स्टोरी या इंस्टा पे मेंशन कर दूंगी। आप लोगों ने अगर किसी न किसी ने अगर फॉलो नहीं किया हुआ, जो मेरी प्यारी नई नई है वो सुन रही हैं, तो लाजमी कर लें। किरत 343 मेरी इंस्टा की आईडी है, QIRAT343 मेरी जो है इंस्टा की आईडी है। आप मुझे फॉलो कर सकती हैं और इंशाल्लाह जब भी मेरे सेशंस अवेलेबल होंगे आप लोगों को पता चल जाएगा और आप मुझसे डिटेल्स पूछ सकती हैं। तो खैर मेरी प्यारियों, आज की जो बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ रबीउल अव्वल, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम किरत आपी, कैसी हैं आप और आपकी प्यारियां कैसी हैं? आप ही, मैं आपको अपनी खुद के मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही मजे की बात, मैंने किरत आपी जब आपकी वीडियोस को सुना तो तब आपकी वीडियोस में से एक मिरेकल स्टोरी थी जो कि मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ थी, और 2023 में आपकी मिरेकल स्टोरी मेरे सामने आई। उसमें जब मैंने कमेंट एक पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बार बार आपी 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 मत बोला करो। मुझे वो पढ़कर बहुत हंसी आई और मैंने कहा कि बस आज से आप भी मेरी आपी है, और मैंने जब आपको अपनी मिरेकल स्टोरी लिखकर भेजनी है तो उसमें बार बार आपी लिखकर मुखातिब करना है आपको, क्योंकि किरत आपी मुझ जैसी बहुत सी प्यारियां आपकी होंगी जिनकी कोई बड़ी बहन नहीं होगी। तो जब मैंने आपको सुना तो मुझे आपसे एक बड़ी बहनों वाली फीलिंग आई, इसीलिए आप मेरी आपी हैं। खैर किरत आपी, हम अपनी स्टोरी को यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मेरे कजिन की शादी थी जो कि मेरे मामू के बेटे हैं, और वो लोग आपी विलेज साइड पर रहते हैं। हमारा आपी अबाई गांव है, हम लोग का आना जाना वहां लगा रहता है। तो जब आपी शादी पर वहां गए तो जो मेरे मामू के बेटे हैं उनके आपी दोस्त, उनको मैं बहुत पसंद आई। वो आपी दोस्त ऐसे दोस्त थे, यानी कि कह लें कि उनके फैमिली मेंबर, घर में आना जाना मिलना जुलना, उनकी बहनों से आपी मेरी दोस्ती हो गई। जब बहनों से दोस्ती हुई तो जब हम लोगों ने आपी शादी अटेंड करने के बाद वापस आना था तो उनकी बहन ने मुझसे नंबर मांगा। अब आपी मुझे अंदर का मामला तो पता नहीं था। खैर आपी यहाँ पर नंबर एक्सचेंज हो गए और उन्होंने आपी की मेरा नंबर अपनी बहन से ले लिया। तो उनकी आपी मुझे कॉल आती है। मैं बहुत हैरान हुई कि अब आपी, जाहिर है मुझे भी कहीं ना कहीं वो पसंद थे। बहुत ही अच्छे इखलाक के मालिक, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और आपी इतना अच्छा इखलाक के जो मेरी मामी और मामू थे वो इतने डिपेंड करते थे उन पर, उनके इखलाक पे। आपी कह रहे कि इतनी मोहब्बत के साथ सदके वारी जाते थे, बहुत प्यार कर रहे थे उन्हें, इसीलिए शायद आपी वो कह रहे कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुए इस पूरी शादी में। खैर किरत आपी, जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया तो मुझे यकीन नहीं आया कि उनकी मुझे कॉल आ गई, और मैंने आपी उनसे 2-3 बार जो है बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा कि देखें, मैं आपसे ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, हाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर वाले माने तो मैं रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने आपे बिल्कुल नॉर्मल वे में अपनी अम्मी को बात बताई। मैं अपनी अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाती और वो मेरी दोस्त है। लेकिन उस वक्त आपी मेरी अम्मी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं होता कि मैं तुम्हारा विलेज साइड पे रिश्ता कर दूं। मैं वहां से तुम लोगों को खींच कर तुम्हारे बाबा को फोर्स कर कर यहाँ लेकर आई हूँ और तुम कह रही हो कि वहां शादी करनी है। मैंने कहा कि अम्मी इसमें क्या हो जाता है, आप क्यों इतनी ज्यादा मुझ पर हार्श हो रही हैं, आप इस तरह मत करें, आपको बात को समझना चाहिए। अम्मी ने कहा कि मुझे कोई बात नहीं समझनी और बस खामोश हो जाओ, इस बात को यहीं खत्म कर दो और दोबारा उस लड़के से कोई बात नहीं करना। बेशक वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमने उससे क्या करना, हमें उससे कोई राब्ता रखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मायूस हुई। किरत आपी बस कह लें कि वो लम्हा था जब अल्लाह ताला से मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने जब उनको ये सारी बात बताई तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी अम्मी का इनकार करना कहीं ना कहीं तो बनता था। मैं मानता हूँ कि हम विलेज में रहते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, अपने घर से खाते पीते हैं, अल्लाह पाक का बहुत करम है। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो आपको सजदों तक ले जाती है।
تو یوں ہی آج سے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگوں گا، دعا کرتا ہوں کہ آپ کی امی کے دل میں میرے لیے نرمی آ جائے اور وہ مان جائیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ پہ کس طرح یقین کروں کہ آپ میرا انتظار کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ نہیں، اس ذات پر یقین کرو جس نے ہمیں ملوایا، یعنی کہ آپ ہی۔ انہوں نے مجھے اس بارے میں بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اگر ہم نہ ملتے یا تمہارے کزن کی شادی پر ملاقات ہی نہ ہوتی تو بس پھر آپ ہی، اس بات نے مجھے بہت تسلی دی۔ خیر کی رات آپ ہی، یوں ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی 2023 جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، آپ کی میریکل سٹوریز یوٹیوب پر میرے سامنے آتی ہیں۔ بہت رو رہی تھی اس سے پہلے، روتے روتے ایک ڈرامہ بھی دیکھا۔ ڈرامے کے آپ ہی 2 سجیشنز کے بعد 3rd سجیشن میں آپ کی میریکل سٹوری کی پرومیننٹ ہوئی۔ میں نے اس پر کلک کیا تو وہ میریکل آف سورہ یوسف تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سٹوری بھی میں نے سنی اور کامنٹس بھی پڑھے، جو کہ میں سٹارٹنگ میں منشن کر چکی ہوں، تو مجھے بہت اچھی فیلنگ آئی۔ میں نے آپ کی سٹوریز کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کی ریگولر لسنرز میں سے ایک لسنر بن گئی۔ قرۃ آپ ہی، بہت اچھا لگتا تھا، آپ کی ویڈیوز کا انتظار ہوتا تھا کہ کب آپ آئیں گی اور ایز اے بڑی بہن آپ مجھے سمجھائیں گی کہ سب ہو جائے گا۔ میری امی کو آپ ہی میرا یہ بدلاؤ بہت اچھا لگنے لگ گیا۔ میری امی خود بھی ماشاءاللہ تہجد گزار، 5 وقت کی نمازی، کہہ لے کہ میں بہت ایک ریلیجیس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ بس پھر آپ ہی، اس طرح سے یہ ساری چیزیں جب میری امی میرے اندر دیکھ رہی تھی تو وہ بہت خوش ہوتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ کچھ اور ہو یا نہ ہو لیکن تم بدل گئی ہو، تمہارے دل کو اللہ پاک نے بدل دیا، اور یہ دیکھ کر یقین کرو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سن لیا۔ بس پھر آپ ہی، یہ سارا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ آپ کی ویڈیوز نے مجھے آپ ہی بہت زیادہ کہہ لیں، آپ کی ویڈیوز کے تھرو میں نے آیت کریمہ، استغفر اللہ، اور خاص آپ ہی سب سے پیارا جو میریکل ہوا وہ درود ابراہیم پڑھنے کا ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ قرۃ آپ ہی، آج میں الحمدللہ صبح سے لے کر رات تک الحمدللہ 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ پاک کا اتنا کرم اور شکر ہے۔ استغفر اللہ تو پتہ نہیں کتنی بار پڑھتی ہوں ہر وقت۔ قرۃ آپ ہی، میں اٹھتے بیٹھتے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ہر ٹائم۔ خیر قرۃ آپ ہی، اس طرح سے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، ایک سکون، خوشی، اطمینان اور بہت مطمئن کر دیا۔ میرا ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، بالکل آپ ہی، وہ بھی خاموش تھے اور میں بھی۔ بس پھر قرۃ آپ ہی، اس طرح میرے رشتے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رشتے تو آتے تھے لیکن آپ ہی اس طرح کے نہیں جیسے امی اور میں کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرنا چاہتے تھے۔ میں نے انکار نہیں کیا، میں نے بھی انہیں کہا کہ ہاں آپ دیکھیں، جب بھی آتے تھے تو آپ ہی یقین کریں جیسے میرے پیرنٹس مجھے کہتے تھے میں بالکل ویسے اس طرح سے آ جاتی تھی، بات چیت کرتی تھی ان لوگوں سے اچھے سے۔ لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ ہی شاید مجھے کہیں نہ کہیں ان سے بچا رہے تھے یا انہیں میرے سے بچا رہے تھے۔ تو خیر قرۃ آپ ہی، یوں انکار ہوتا گیا۔ امی ابو تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، لیکن آپ ہی ایک دن امی آئی میرے کمرے میں اور پھر آپ ہی انہوں نے آ کر مجھے پوچھا کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ لڑکا تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، کیا واقعی وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ میں نے کہا امی، کہا تو یوں ہی تھا، میں تو دوبارہ آپ سے یقین کرے وعدہ کیا تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بس بھی قرۃ آپ ہی، امی کو یہ میری بات اتنی پسند آئی کہ امی نے مجھے گلے سے لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے میری امی کی یہ بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن قرۃ آپ ہی میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اور پھر آپ ہی مجھے 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ امی نے میری ممانی سے رابطہ کیا اور ان سے ان کے بارے میں ساری ڈیٹیلز لیں۔ اب ابو سے بات کی اور ابو کو ساری بات بتائی، اور میں آپ ہی یقین کریں بالکل خاموش تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے گھر میں۔ خیر قرۃ آپ ہی، امی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے دور سے آنا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے، تم بالکل تیار رہنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں آپ ہی بالکل خاموش تھی، اور تو اور قرۃ آپ ہی اب جو سرپرائز تیار ہو رہا تھا میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے، اس بارے میں مجھے علم بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی بابا کے فرینڈ ہو، اسی لیے آپ ہی میں نے کوئی فردر کوشچن کیا ہی نہیں، خاموشی سے تیار ہوئی اور جا کر آپ ہی ویٹ کر رہی تھی نیچے ٹی وی لاؤنج میں کہ کب وہ لوگ آئیں اور کب میری امی مجھے آواز دیں اور میں اندر جاؤں۔ خیر قرۃ آپ ہی وہ لوگ دوسرے روم سے انٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ڈرائنگ رومز کے 2 رومز بنے ہوئے ہیں۔ بیک والا جو روم ہے وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا کون آیا ہے کون نہیں، اور وہ آپ ہی اس طرح سے آئے۔ اب جب وہ لوگ آئے تو آپ ہی امی نے ہی خود کی ہوئی تھی، انہیں بھی منع کیا تھا کہ خبردار آنے سے پہلے ذرا سا بھی انفارم کیا اس کو۔
بس پھر قرت آپی امی نے آواز دی اور میں آپی آنکھیں نیچے کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ قرت آپی 3 ربیع الاول تھا جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے 2024 کا۔ تو جب آپی میں نے نظریں اٹھا کر ہلکا سا اوپر دیکھا، میں نے کہا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ تو جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھتی ہوں تو آپی وہ کوئی اور نہیں، وہی اور ان کی پوری فیملی۔ اس طرح سے جب میری امی نے آواز دی تو نظریں جھکائے ہوئے اندر جا رہی تھی تو سامنے آپی وہ آنٹی انکل دیکھتی ہوں تو اچانک سے پریشان ہو گئی کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ سائڈ پر آپی دیکھا تو میرے بابا کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ قرت آپی 2024 3 ربیع الاول کا یہ میریکل ہے جس دن وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ میں آپی اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کرتی تھی۔ 2023 کے ربیع الاول میں درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور آپی 1 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے وہ محرم دے دیا جس سے آپی پورے 1 سال تک کوئی رابطہ نہیں تھا، 1 سال یا کچھ ماہ اوپر کر لیں۔ اور قرت آپی بس اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا خوبصورت سرپرائز میرے لیے لکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ میری امی پاس ہی کھڑی تھی اور زور سے مجھے گلے سے لگایا۔ ان کی امی اٹھ کر آئیں، انہوں نے بھی پیار کیا اور بس پھر قرت آپی یہ معجزہ، یہ میریکل، یہ سرپرائز میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کہنے کے تیار رکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ 12 ربیع الاول یعنی کہ 12 ربیع الاول والے دن ہی میرا نکاح آپی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور الحمدللہ قرت آپی دسمبر 2024 میں میری رخصتی ہو گئی۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، مجھے میری پسند کے محرم مل گئے اور وہ محرم جس کے لیے قرت آپی میں کہیں نہ کہیں سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا اب، اور انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ بس پھر قرت آپی یہ سچائی کی کہانی، ایک سچا محبت کا واقعہ جو نکاح پر جا کر اختتام ہوتا ہے اور ایک محرم کی صورت میں وہ مجھے مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک کسی طرح میری آنے والی زندگی کے بھی تمام منزلوں کو، تمام سفر کو آسان کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے خوشیوں بھرا رستہ دکھائیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں اور آپ کی سب پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ ربیع الاول کے مہینے میں میری میریکل سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی کے لیے وسیلہ بنائے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی پیاری میریکل سٹوری تھی۔ آپ نے اتنے پیارے پیارے ورڈز جو ہے شامل کیے اور بہت ڈیٹیل سے ورڈ ٹو ورڈ آپ نے جو اپنی سٹوری لے کر بھیجی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ اپنے گھر میں آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اور بالکل میری پیاریوں، مجھ سے چاہے کوئی بڑے بھی ہیں چاہے کوئی چھوٹے بھی ہیں، میں سب کی آپی ہوں اور سب کی بہن ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنے پیار سے کہتے ہیں تو میں کیسے وہ سٹوری میں سے آپ کا آپ ہی کہنا جو ہے وہ کاٹ سکتی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی بار لکھنا لکھو میں اتنی بار پڑھوں گی۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو میری پیاریاں بہت 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 ساری خوشیاں دیں اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو ماہ مبارک خوشیوں بھرے مہینے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں بس انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے معجزات کریں، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔